بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے ایک مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکمت سے نوازا تھا، اور ان کی حکمت اس قدر اللہ کے نزدیک مقبول ہوئی، منظور ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت کی باتوں میں سے بعض باتوں کو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور ایک سورت مستقل طور پر حضرت لقمان کے نام سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی ذکر فرمائی ہے، ان کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگ قرآن کی اسی آیت پر پہلے غور کریں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، حکمت عطا کی تھی۔ انشکر للہ، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت سے نوازنے کے ساتھ یہ حکم بھی ان کو دیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے پر دیا؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت لقمان جمہور علماء کے نزدیک نبی نہیں ہے، لیکن بعض علماء جیسے حضرت اکرمہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اور ان کے نبی ہونے کی دلیل میں وہ اسی آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا انشکر للہ۔ نبی ہی کو اللہ حکم دیتے ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ نبوت والا حکم نہیں تھا، بلکہ بذریعہ الہام اللہ نے ان کو دیا تھا، جیسے کہ دنیا کے اندر اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کے احکام اس طریقے پر بھی پہنچتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی مستقل اللہ کا حکم آ جائے، یہ تو نبی ہی کے ساتھ میں خاص ہے، نبی ہی کے اوپر ایسے احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن جو نبیوں پر احکام نازل ہو چکے ہیں انہی میں سے کسی حکم کو دوہرا دینا اور اللہ کی طرف سے کسی کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے الہام سے اس کا ذکر کر دینا، ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شکر کا حکم تو نبیوں کی تعلیم میں پہلے سے موجود ہے، اور اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس لیے یہ حکم بذریعہ الہام سمجھا جائے گا۔ اس میں اللہ نے بتایا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ان کو حکمت دینے کے بعد اللہ کی طرف سے ملا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ظاہری ہو یا باطنی ملے تو اس کے اوپر اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، ہمارے اندر کی بہت ساری نعمتیں، ہمارے باہر کی بہت ساری نعمتیں۔ اللہ نے ہم کو آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، زبان عطا کی ہے، دل عطا کیا ہے، اور اسی طریقے پر بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور اللہ نے ہر ایک کے اندر ایسی صلاحیت اور ایسی اس کے اندر خوبی اور خصوصیت رکھی ہے کہ اگر ان میں سے ایک کے اندر بھی کمی ہو جائے تو انسان کی زندگی پر بہت بڑا بار پڑ جائے اور انسان کی زندگی دوبارہ ہو جائے۔
یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں۔ اپنے اندر کی نعمتوں کے ساتھ باہر کی نعمتوں کو دیکھیے۔ یہ آسمان اللہ کی نعمت، یہ زمین اللہ کی نعمت، زمین سے اگنے والی چیزیں اللہ کی نعمت، آسمان سے برسنے والا پانی اللہ کی نعمت۔ اسی طریقے پر ہواؤں کا چلنا اللہ کی نعمت، یہ دن اور رات کا نظام اللہ کی نعمت۔ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو عطا کیا، یہ ظاہری نعمتیں۔ ظاہری نعمتوں کے علاوہ جو باطنی نعمتیں ہیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں۔ ایک انسان کو کھانا ملے، پینا ملے، سونا ملے، راحتیں ملے، آرام ملے، سب کچھ ملے، لیکن اگر اسے ایمان نہ ملے تو اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرعون کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، نمرود کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، حامان کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، قارون کو بہت کچھ دیا تھا، لیکن ان کو نہ دیا تو ایمان نہیں دیا۔ یہ ایمان باطنی نعمت، علم باطنی نعمت، اسی کا یہاں ذکر کیا اللہ نے کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، علم و دانش عطا کی، اور ان کو حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ دیکھو تم کو کیسی عظیم نعمت ملی۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ حضرت لقمان بہت بڑے شکر گزار بندے تھے اللہ کے، ہر موقع پر شکر ہی شکر ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، کس کس چیز کا شکر ادا کروں، اور جو شکر آپ نے دیا ہے، شکر کی توفیق دی ہے، یہ بھی آپ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کروں گا تو پھر وہ شکر گزاری کی جو توفیق آپ نے دی اس پر بھی مجھ پر شکر واجب ہو جائے گا۔ اس طریقے پر کوئی بندہ آپ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کی شکر گزاری میں لگے رہتے تھے۔ اس میں ہم کو اور آپ کو سب کو نصیحت ہے، عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ملے، چھوٹی نعمت ملے، بڑی نعمت ملے، اس کے اوپر ہم کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اس میں شکر کی اہمیت بتائی گئی، اور شکر وہ نعمت ہے، شکر وہ عظیم عمل ہے کہ جس کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس میں بتایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور اضافہ کر کے دوں گا۔ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے بندے کو، اس کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت چاہے وہ کھانا کھائیں تو اس پر، سوئیں تو اس پر، پیئیں تو اس پر، جاگیں تو اس پر، بیت الخلا جائیں اور اپنی ضرورت پورا کریں تو اس کے اوپر، اور بھی جو کچھ کی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، اس لیے اس کے اوپر شکر برابر ہوتے رہنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ پیر سے بھی ادا ہوتا ہے، اور یہ سب تینوں قسم کے شکر انشکر للہ کے جملے میں داخل ہیں۔ اللہ نے حضرت لقمان کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، یعنی آپ کو حکمت عطا کی ہے، اس کے اوپر تم اللہ کی شکر گزاری میں لگے رہنا۔ یہ شکر دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے۔ زبانی ذکر تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت پر زبان سے کہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سب کچھ آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور دل سے شکر یوں ہوتا ہے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اعتراف منعم میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کے جذبات سے پر ہو جائے، وہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں مجھ کو دینے والا، دل اس کا اندر سے بول رہا ہو، اور اندر سے
ایک قسم کی خوشی محسوس ہو رہی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہو، اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کا احساس بیدار ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرنا۔ اور ہاتھ پیر سے کیسا ہوگا؟ ہاتھ پیر کو اللہ کی نعمتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اطاعت میں لگا دینے سے، اللہ کی نعمت لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یوں بھی ادا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دے، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ دیکھیے آنکھ اللہ کی نعمت، اس نعمت کو اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگاتا ہے تو یہ شکر گزاری ہے، اور اگر اسی نعمت کو کسی نامحرم کے دیکھنے میں یا کسی غلط جگہ کے دیکھنے میں استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اگر اللہ کی اطاعت میں اور بندگی میں لگاتا ہے تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور اگر اسی ہاتھ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے تو یہ ناشکری کی بات ہے۔ اسی طرح اپنے علم کو، اپنی حکمت کو، اپنے اندر کے جذبات کو، اپنے اندر کے خیالات کو، اور اپنی ہر قوت کو اور اپنی ہر طاقت کو جو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کے دین کی خدمت میں، اور اچھے کاموں کے کرنے میں لگانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے اور جسم سے۔ اور اگر انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگاتا ہے تو یہ بندہ ان نعمتوں کی ناقدردانی میں اور ان نعمتوں کی ناشکری میں لگا ہوا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اور یاد رکھو کہ جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ دراصل اپنے ہی نفس کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوتا ہے۔ ایک آدمی شکر ادا کرے گا تو ایک طرف اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، آخرت کے اندر اس کے لیے بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اب یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تو شکر ادا کرنے پر اللہ کا کچھ نفع نہیں، بندے ہی کا نفع ہے۔ معلوم ہوا کہ اس عبادت کا نفع، بلکہ ہر عبادت کا نفع خود بندے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفع کے کوئی محتاج نہیں کہ ہم کو اللہ اس لیے حکم دے رہے ہو کہ اللہ کا اس میں کوئی نفع ہے، اللہ کا نفع نہیں، خود بندے کا اس کے اندر نفع ہے۔ آگے اسی لیے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناقدردانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ غنی ہے، مستغنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، حمید اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، یعنی اس کے اندر حمد کی تمام صفات جمع ہیں۔ غنی کہتے ہیں اس کو جو مستغنی ہو، جو بے نیاز ہو، وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ دنیا میں جو غنی کہلاتے ہیں وہ تو اضافی طور پر غنی کے لفظ کے مستحق ہیں، حقیقت میں غنی تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ ہی غنی ہے، باقی تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو۔ انتم الفقراء واللہ الغنی، تم سب کے سب محتاج۔ اللہ نے یہ خطاب تمام کے تمام انسانوں سے کیا ہے، اور انسانوں کے اندر بادشاہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے رئیس اور امیر بھی موجود ہیں۔ اللہ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو اور فقیر ہو، غنی تو میں ہی ہوں۔ اور تم کو جو غنی کہا جاتا ہے وہ کسی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، کسی زیادہ غریب کے اعتبار سے
جو آدمی ذرا مالدار ہو اس کو غنی کہہ دیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے حساب سے دیکھ کر بادشاہ کو غنی کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی فقیر ہے۔ اگر اللہ اس کو نہ دے تو اس کے پاس کچھ موجود نہیں۔ تو اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو آدمی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدردانی کرتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ غنی ہے، وہ تمہاری تعریف کا اور تمہارے شکریہ کا کچھ محتاج نہیں ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کچھ زیادہ اللہ کی قوت میں، طاقت میں، اس کی مملکت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ تو ہر چیز سے غنی ہے، مستغنی۔ حمید، کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے وہ تو حمید ہی حمید ہے، اس کے اندر وہ صفات جمع ہیں جس کی وجہ سے وہ قابل حمد و ستائش ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول سے لے کر اخیر تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور جنات بھی اور انسان بھی، سب کے سب اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی میں مبتلا ہو جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب شروع سے لے کر اخیر تک، اور جنات بھی اور انسان بھی، سب کے سب مل کر متقی بن جاؤ، سب کے سب اللہ والے بن جاؤ، تو اس سے بھی اللہ کی مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مستغنی ہے، نہ تمہاری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ تمہارے شکریہ کا محتاج ہے، نہ تمہاری کسی عبادت کا محتاج ہے، اور جو ہے اس کی جو حکومت اور اس کی طاقت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اور اگر سارے کے سارے کافر بن جائے، سارے کے سارے فاجر بن جائے، سارے کے سارے اللہ سے روگردانی میں مبتلا ہو جائے، تب بھی اللہ کی مملکت اور اللہ کی حکومت میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں۔ تو اس لیے کہا کہ جو شکر کرتا ہے وہ دراصل اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے، وہی ہر چیز کی تعریف کے لائق ہے۔ بھائیو، یہ اللہ نے حکم دیا تھا حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کو کہ اس طرح آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ شکر ادا کرتے رہیں گے تو آپ کی ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ سکتا ہے، اور وہ عذاب کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، لیکن وہ اللہ کی شکر گزاری کے بجائے اللہ کے شکوے میں، شکایت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے لاکھوں نعمتیں دی، کبھی کسی وجہ سے، کسی حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے لیے کچھ تھوڑا سا ہم کو مصیبت میں، اور کچھ تھوڑا سا بخار میں، اور تھوڑی سی کسی غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو انسان اسی ایک بات کو لے کر اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اور بہت ساری نعمتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اور ان نعمتوں کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کے باوجود ذرا سا بخار آ گیا تو اس کی پوری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہ بخار آ گیا، بخار آ گیا، بخار آ گیا۔ اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو اسی بات کے اوپر اس کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی۔
اگر کبھی اللہ نے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ذرا سی تنگی میں مبتلا کر دیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، بلکہ اسی پر اس کی توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ کمی ہو گئی، یہ کمی ہو گئی، یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ یہ بندے کی ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگا رہے اور ہر وقت کہتا رہے اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کھاتے ہوئے ہر لقمے پر کہتا ہے اے اللہ تیری حمد ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اور ہر گھونٹ کے اوپر کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو بھائیو، اس میں سب سے پہلے یہ تعلیم ہے جو حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی۔ یہ نصیحتیں کسے فرمائی تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ سب سے پہلی نصیحت جو اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، وہ یہ تھی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تجھے نصیحت کرتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دینا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ یہاں پر جو وصیتیں اور نصیحتیں حضرت لقمان کی ذکر کی گئی، وہ مختلف عنوانات کی نصیحتیں، عقائد کے بارے میں بھی ہے اور اعمال اور عبادات کے بارے میں بھی ہے، معاشرت کے بارے میں بھی ہے، اخلاق کے بارے میں بھی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت اور تمام پیغمبروں کا دین اور شریعت ایک جامع اور تمام شعبوں سے متعلق دین اور شریعت ہے۔ ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت کے بارے میں کہا گیا ہو، باقی اور چیزوں کے بارے میں تعلیم نہ دی گئی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نظام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں نازل فرمایا، وہ جامع ترین نظام تھا۔ اس کے اندر عقائد کا باب بھی تھا، اس کے اندر اعمال و عبادات کا ذکر بھی تھا، اس کے اندر معاشرت کے احکام بھی موجود تھے، اس کے اندر سیاسی پیغامات بھی موجود تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بہترین تعلیم موجود تھی۔ ایک جامع ترین نصاب تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں نازل کیا، تاکہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ان ساری تعلیمات کو لے کر ایک بہترین زندگی گزار سکے اور ہر پہلو کے اعتبار سے ان کی زندگی اعلیٰ ترین زندگی ہو، بہتر سے بہتر زندگی ہو۔ اگر صرف عبادت ہو اور دوسری چیزوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ اللہ تو کر لے گا، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، اخلاق اس کے گرے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسی طرح اور چیزوں کے اندر وہ گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے اور بے اعتدالیوں میں اور غلط کاریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا جو نظام ہے وہ ایک جامع ترین نظام ہے، اور اسی کے اعتبار سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتوں کو پیش فرمایا ہے، ان نصیحتوں کا تعلق بھی مختلف ابواب سے ہے۔ یہ پہلی نصیحت جو یہاں پر ہے وہ عقیدے کے باب سے ہے، اس لیے کہ بنیادی تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو،
اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے، اور اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی وہ بے نظیر ہے، اور اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ نہ آسمان اس کا شریک ہے، نہ زمین اس کی شریک ہے، نہ کوئی پیغمبر اس کے ساتھ شریک ہے، نہ کوئی ولی اس کے ساتھ میں شریک ہے، نہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ میں شریک ہے۔ جو لوگ مختلف دنیا کی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں پر یا بنیہ، یہ حضرت لقمان کی نصیحت میں ذکر کیا، یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی نصیحت اور حکمت جو اللہ نے یہاں پر حضرت لقمان کے ذکر کی وہ یہ ہے کہ شرک نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی توحید اس کی ذات کے اعتبار سے بھی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی اور ایسا نہیں جو اللہ کے جیسا ہو۔ اور یہ عقیدہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی آج تک ایسا نہیں گزرا جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہو۔ حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کے بدترین قسم کے مشرکین جو ہر چیز کی پوجا کرتے تھے، پتہ نہیں کس کس چیز کی پوجا، درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، زمین کی پوجا، آسمان کی پوجا، ستاروں کی پوجا، سورج و چاند کی پوجا، اور معمولی چیزوں کی بھی پوجا۔ ہر چیز کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے یہ زمین کا بنانے والا، یہ آسمان کا پیدا کرنے والا، یہ سورج کا بنانے والا، یہ چاند کا بنانے والا، یہ اسی طرح اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا، یہ زمین و آسمان کو مسخر کرنے والا، زمین و آسمان کی ان ساری کے ساری چیزوں کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ ان کا شرک یہ تھا کہ ان مخلوقات میں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کچھ قدرت دے دی، اصل تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے کچھ قدرت اور طاقت کا اپنا حصہ ان مخلوقات کو عطا کر دیا ہے، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرتوں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک حصہ ان کو حاصل ہو گیا ہے، اور وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اس لیے ہم ان مخلوقات کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا شرک۔ اللہ نے اس کو بھی شرک قرار دیا، اس لیے کہ ذات میں چاہے نہ کرے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، لیکن اللہ کی صفات میں شریک مانتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی شرک قرار دے کر ان کو بدترین قسم کا مشرک قرار دیا۔ بہرحال اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کر سکتے، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جیسی صفات ہیں ویسی صفات کسی اور مخلوق کے لیے مانی جائے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، کسی مخلوق کو علم غیب میں اللہ کا شریک نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ کی جیسی طاقت و قدرت کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی اور ایسا مانا جائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے کا گنہگار ہوگا۔ اس طریقے پر اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اللہ کے اسماء یعنی ناموں کے اندر بھی کسی کو شریک قرار دینا شرک ہے، اور وہ اس طریقے پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ نام اللہ کے مخصوص نام ہیں، اور ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ ان ناموں کو اللہ کے لیے مخصوص طور پر مخصوص انداز سے استعمال کیا جائے گا، اور اس میں کسی کو شریک نہیں قرار دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کی نفی بھی نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اسماء میں بہت سے ایسے نام و صفات موجود ہیں جن کو آپ دیکھیں گے تو بظاہر کچھ عجیب لگے گا، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان ناموں کو، ان صفات کو اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، تو ہم بھی ان ناموں کو اور ان صفات کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے، لیکن کہیں گے کہ یہ نام اللہ کے شایع نشان ہے، یہ صفات بھی اللہ کے شایع نشان ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر آیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔
عرش پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں بیٹھنے کی صفت، استوا کی صفت بیان کی گئی اللہ کے لیے، رحمان کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں لے سکتے جیسے انسان بیٹھتا ہے ویسے اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہیں. جیسے ایک آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے، کوئی مخلوق کرسی پر مستوی ہوتی ہے، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معنی لینا غلط ہوگا، لیکن اس کے شایان شان جو معنی ہے وہ ہم مراد لیں گے اور اس کو اللہ کے سپرد کریں گے کہ اللہ آپ نے جو معنی اس کے لیا اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ سب سے پہلی نصیحت ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت، وحدانیت پر ذرہ ذرہ دنیا کا دلالت کرتا ہے. زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند سورج کو دیکھو، یہاں کے پورے نظام کو دیکھو. اس لیے کہ نظام بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیے ایک ہی نظام اور ایک ہی سسٹم آپ کو ملے گا. اگر اس میں چند خدا ہوتے تو ہر جگہ کا خدا الگ ہوتا، یا نہیں تو وہ سب خدا مل کر لڑائی کر لیتے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، خراب ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. ایک خدا کہتا کہ میں صبح 10 بجے کروں گا، دوسرا خدا کہتا کہ میں 11 بجے کروں گا، کوئی رات کے بارے میں کہتا کہ میں 8 بجے رات کروں گا، کوئی کہتا کہ میں 10 بجے کروں گا. نظام قائم کہاں رہ سکتا تھا؟ یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ایک ہے جو اس پورے نظام کو، کائنات کو چلانے والا ہے. تو بہرحال یہ پہلی نصیحت. اس کے بعد دیگر نصیحتیں موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.